آج میں 100% ثابت کروں گا کہ یہ بریلوی حضرات جتنے بھی ہیں نا، یا مسلمان نہیں، یہ لوگ تو انسان چلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ خود سوچو، جو اپنے بنانے والے کو ہی جھٹلا رہے ہیں، اپنے بنانے والے بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں، اپنے بنانے والے سے افضل کس کو سمجھ رہے ہیں؟ اپنے پیروں کو، جبکہ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میری کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، اور ان کی وجہ سے نہ جانے لاکھوں کروڑوں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے بنانے والے کو ہی بھول چکے ہیں۔ اور یہ میں ثابت کروں گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، 1 سیکنڈ میں اسکپ مت کیجیے گا، انشاءاللہ آج میں سب کچھ کلیئر کر دوں گا۔ تو ویڈیو کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا معروف کرخی فرماتے ہیں اگر بکری خریدنی نہیں ہے، میں ان کے مفہوم کی تشریح کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، اگر تمہیں بکری خریدنی نہیں ہے، بکری کا دودھ دونا نہیں ہے، بکری سے کوئی کام نہیں ہے، تو حضرت معروف کرخی کہتے ہیں تقویٰ کی منزل یہ ہے کہ مادہ بکری کو دیکھنے سے بھی پرہیز کیا کرو۔ مادہ بکری، ظاہر سی بات ہے بکری تو ہمارے یہاں مادہ کوئی کہتے ہیں، لیکن بکری کے تھن کو دیکھنے سے، بکری کو دیکھنے سے پرہیز کیا کرو۔ نگاہ کی حفاظت اسلام میں اس قدر ہے۔ ابے میرے بھائی، وہ بکری ہے تمہارے پیر کی پھوپھی کی لڑکی نہیں جو اتنی احتیاطی تدابیر بتاتے پھر رہے۔ بکری کو خریدنا نہیں تو اس کو دیکھنا نہیں، اس کے تھنوں کی طرف دیکھا تو گناہ ہے، کیا ون سائیڈڈ لو ہو جائے گا؟ اور تمہارے حساب سے پھر تو وہ جتنے بھی ڈنگر ڈاکٹر ہیں وہ تو سارے گناہ گار ہیں، کیونکہ ان کا تو یہ کام ہے تھن چیک کرنا، منہ چیک کرنا، جانور کو تسلی سے چیک کرنا، مادہ ہے نر ہے جو بھی ہے۔ ہندو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں ہمارے کمنٹس باکس میں آ کے، آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں اگر اتنی ڈرامے بازی ہے نا اسلام میں تو پھر ہم کافر ہی ٹھیک ہے، صرف ان جیسے بدبختوں کی وجہ سے۔ کل کو پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا یہ کہیں گے بھینس کا دودھ پینا بھی حرام ہے، بھینس کے تھنوں کو دیکھنا حرام ہے، بھینس کے منہ کو دیکھنا جو ہے وہ غلط ہے، گناہ ہے۔ کوئی پتہ نہیں بھینس تمہیں آگے پپی کر لے، تم اس کو جو ہے وہ پپی کر لو، پتہ نہیں بکری کو دیکھنا کیوں گناہ ہے۔ فرینچ کس کرتی ہے وہ؟ پڑھ لیا اج لوگ کہنے تو آنے بلیاں دے درباراں تے شرک ہوندے ہیں، مولوی رب کعبہ دی قسم ہے تو تے قرآن پڑھ پڑھ کے نبی دی امت نو مشرک بنائی جانا ہے، نبی دی امت نو بدعتی بنائی جانا ہے۔ تیرے قرآن پڑھن جنا ثواب نہیں جنہ ساڈے بابیاں دیاں سرنگیاں چ ثواب ہے۔ تو قرآن پڑھ کے مومناں نو مشرک بنائی جانا ہے، ساڈے بابے ڈھولکیاں بجا کے مومن بنائی جاندے۔ تیرے قرآن پڑھن کے نہ ثواب نہیں جنہ ساڈے بابے دی قوالیاں تو ثواب ہے۔ تو قرآن پڑھ کے لوگاں نو مشرک بنانا ہے، ساڈے بابے سرنگیاں بجا کے کلمے پڑھا جاندے نے۔ چلیں باقی باتیں تو بعد میں، لیکن آج آپ لوگوں کو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ یہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھنے سے جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے، انسان بھٹکتا ہے، اور ان کے ولی اللہ کی تعریفیں سننے سے، ان کے بنے ہوئے گانوں پہ رقص کرنے سے، مجرا کرنے سے، پیسے لٹانے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اس سے مجھے آج پکا یقین ہو چکا ہے کہ انہوں نے قرآن کو صرف اور صرف اس وجہ سے پڑھا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یار یہ تو حافظ قرآن نہیں ہے، ہمیں دین سکھا رہا ہے۔ ورنہ آپ خود دیکھیں نا، جو چیز اسلام میں حرام وہ چیز بریلی ووڈ میں حلال۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے جو ان کو مان لے تو وہ مسلمان ہے بقول ان کے، اور جو انفارچونیٹلی پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، اور ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا اور نہیں مانتا، وہ ان کے لیے کافر ہے، اس کے ہاتھ کا ذبح بھی جو ہے وہ غلط ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی غلط ہے، دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ ان کے عقائد ہیں۔ سنی مسجد نہیں ہے اسی لیے وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سوال بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے کوئی شخص یہ کہنا چاہتا ہو کہ مجھے اپنی بہن کے نکاح کے لیے کوئی انسان نہیں ملا تو کیا میں کتے سے نکاح کر سکتا ہوں یا جانور سے نکاح کر سکتا ہوں؟ جی کبھی لائی مت بٹانا ہے۔ اگر انسان نہیں ملا، یہ بالکل ویسے ہی سوال ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی صحیح العقیدہ سنی امام آس پاس نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی تنہا نماز پڑھیں۔ اگر ہر شخص کے پیچھے نماز ہو جائے گی تو شرابی اور عورت کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی۔ اور نماز کا دور و مدار فقط یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نیت باندھ کے کھڑا ہو اور اس کی امامت میں آپ نماز پڑھ لیں۔ امام کے لیے الگ شرائط ہیں، اس کے اندر عقیدوں کا صحیح ہونا، ایمان والا ہونا بھی شرط ہے۔ لہٰذا کہیں اگر ایسا ہے کہ بد مذہب امام ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے وہ عقیدے کے طور سے سنی نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے ہے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے ہے، جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے ہے۔ آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ اگر مجھے کوئی یہودی آ کے یہ کہے نا کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے دیکھو اللہ کا دشمن ہے، اپنی کتاب پڑھوانا چاہتا ہے، تو تھوڑا مولوی ممبر نے چڑھ کے آتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، گمراہ ہو جاؤ گے، تو اس کے بارے میں سوچا جائے یہ کسی اور چکر میں ہی ہے۔
یہ مسلمان کے لبادے میں ایک دشمن اسلام کا کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے. قرآن تو کم از کم 4 دفعہ ایک سورت میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے کوئی سمجھنے والا؟ اب تو آپ کو یقین ہو چکا ہوگا نا کہ یہ کہانی باز لوگوں کے ایمان کو ضائع کرتے پھر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے صاف صاف لفظوں میں بول دیا. اور یہ ایک بندہ نہیں، کافی ایسے لوگ ہیں عام اور سادہ لفظوں میں. اگر تم چاہتی ہو کہ لوگوں کا ایمان مضبوط رہے، لوگ بھٹکے نہ، تو وہ قرآن سے دور رہیں اور ہمارے بابوں کے تعریفوں کے پیچھے لگ جائیں، باقی سب ہو جائے گا. تو پھر آپ کو یہ چیز ماننی پڑے گی کہ اگر آپ نمازی ہیں نہیں ہیں، قرآن آپ نے پڑھا ہے نہیں پڑھا، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. میں نے کہ جو اسلام کے رکن ہیں نا، اگر آپ نے ان کو پکڑا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے ان کو نہیں پکڑا تو کوئی مسئلے والی بات نہیں. ہمارے بزرگوں کو سجدہ کر لیں، ان کے گانوں پہ رقص کر لیں، ٹھیک ہے، ہمارے بزرگوں کی واہوائی کر لیں، آپ کی بخشش ہو جائے گی. آپ گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے، آپ بدعتی ہونے سے بچ جائیں گے. آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، مشرک نہیں ہوگے. سو جو شخص حضور کی امت کو اب مشرک کہے گا وہ معاذ اللہ حضور کے اعلان کی نفی کر رہا ہے. آقا علیہ السلام کے اعلان کی نفی کر رہا ہے. حضور کی امت کو شرک سے پاک کر دیا، اور یہ اعلان اس مقام پر کیا کہ شرک نہیں کرو گے جب شہدائے احد کا عرس فرما رہے تھے. شہدائے احد کا عرس کر رہے تھے، ان کے مزارات پر زیارت کر کے دعا کر کے ممبر رکھ کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. اور اس موقع پر اس فرمانے کا ایک تعلق ہے، اس موقع پر یہ فرمانا کہ شرک نہیں کرو گے، اس کا کوئی خوف نہیں، اس کی ایک نسبت ہے، اس کے اندر ایک اہمیت ہے. بتانا مقصود یہ تھا کہ اس منظر کی طرف اشارہ کر کے کہ قیامت تک میری امت میں لوگ جو اولیاء کے مزارات پر زیارت کے لیے آئیں گے، اجتماع کریں گے، عرس کریں گے، خبردار انہیں کوئی مشرک نہ کہے. سب سے پہلے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، قبروں کو پکی مت کرنا، قبروں پر عمارتیں مت بناؤ، ان پر بجاور بن کے مت بیٹھو. تم سے پہلے والی قومیں اسی وجہ سے برباد ہوئی ہیں کہ جب بھی ان کا کوئی نیک انسان فوت ہو جایا کرتا تھا تو وہ ان کی قبروں کو پکا کرتے تھے، ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے. اور میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام. اور دوسری طرف یہ لانتی انسان کیا کہتا پھر رہا ہے کہ خدا کی قسم، جھوٹی اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے. اللہ غرق کرے ایسے لوگوں کو. میں تو ایسے لوگوں کو یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کو ہدایت ملے، کیونکہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے. یہ لوگ تو جو کوشش کرنے والے ہیں ان کو جو ہے وہ بدعتی بولتے، کافر بولتے ہیں، ان کے ذبح کو حلال نہیں سمجھتے. اذان تو اللہ کی ہے نا، اس میں لفظ تو اللہ کے ہیں. میں اب آپ کو ایسی ویڈیو دکھانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ بتانے والے بندے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ تو سوروں کی اذان ہے نا، استغفر اللہ. تو اہل حدیثوں کی اذان ہے، اس کا جواب بھی کیا دیں؟ چھوڑو. اذان حالانکہ اللہ کی ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے. ذبح کرتے ٹائم اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے. نماز کے ٹائم جب آپ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تب بھی صرف اللہ کا نام ہوتا ہے، درود ابراہیمی ہوتا ہے، اور وہ دعائیں ہوتی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ جس کو مسلم کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز بھی جو ہے وہ فاسق ہے. اب جو خالص تن نبی پاک کے دین کو مان نہیں رہے، جو خالص اسلام اور دین کی قدر نہیں کر رہے، جو نبی پاک کی حدیث ہے اس پر عمل نہیں کر رہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے یا نہیں؟ ان کے ہاتھ کا پکا کھانا حلال ہے، حرام ہے یا نہیں؟ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. اور دوسری بات، خدا کی قرآن کی جھوٹی قسم اٹھاتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی. جو چیز اسلام میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اٹھا کے بول رہا ہوں یہی اسلام ہے. یعنی کہ دین کیا ہے؟ کسی بھی بزرگ کی قبر کو، اس کی چوکھٹ کو چومنا، چادریں چڑھانا، یہ دین ہے، نبی پاک کا دین ہے. یہ یار ایک جھوٹی ضعیف روایت بھی لے آؤ کہ جس میں نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہوں، خلفائے راشدین کی چلو یہ تعلیمات ہوں، چلو اہل بیت نبی کی کھانے کی یہ تعلیمات ہوں، قبروں کو پکا کرنے کی، ان پر چادریں چڑھانے کی، ان کو چومنے چاٹنے کی، ٹھیک ہے، ادھر کے لنگر کھانے کی. نبی پاک کیا فرمانے ہیں؟ مجاور بن کے مت بیٹھو، عبادت گاہ مت بناؤ. خدا کے لیے ابھی بھی ٹائم ہے. ان لوگوں کی ہدایت کی دعا مت کرو، بلکہ اپنے آپ کی ہدایت اور اپنے گھر والوں کی ہدایت اور اپنے جو دوست احباب اچھے لوگ ہیں ان کی ہدایت کی دعا کرو، جو بھٹکے بٹکے فل ٹائم نہیں ہے. ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان لوگوں کے راستے سے ہٹ جاؤ، ان کی باتیں ماننا چھوڑ دو. یہ کتے کی موت مر جائیں گے، اپنے آپ مر جائیں گے. ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں کو حقیقت بتا رہا ہوں. یہ صرف آپ کے چندے پہ پل رہے ہیں، آپ کی واہوائی پہ پل رہے ہیں. اس کے علاوہ تماش بینی کے علاوہ ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ نے مجھے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کرنا ہے. حضور حجرے
फातिमा में आए, मौलाए कायनात हैं, सैयदा फातिमा है, हसन मुजतबा है, हुसैन पाक है और खुद रसूलुल्लाह है। पंजतन पाक हुजरे में जमा है। सरकार इमाम हसन को उठाते हैं, उठाकर लबों को चूमते हैं, कभी पेशानियों को चूमते हैं, कभी आंखों को चूमते हैं, कभी सीने से लगाते हैं। हालांकि हुजूर का ये मामूल नहीं था। जब भी हुजूर हुजरे में आते थे तो पहले इमाम हुसैन को लेते थे और उनको चूमते थे। छोटे शहजादे का ख्याल ज्यादा था, बल्कि यहां तक फरमाया, फातिमा हुसैन को रुलाया मत करो, वो रोता है तो मेरा दिल दुखता है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज मामूल के खिलाफ सरकार ने इमाम हसन को उठाया, इमाम हुसैन टिकटिकी बांध के देखते रहे। माँ आखिर माँ होती है, माँ का कलेजा मुंह को आने लगा। मेरा छोटा लाल जो है वो टिकटिकी बांध कर नाना को देखता है। और आज खिलाफ मामूल सारी तवज्जे हसन मुजतबा की तरफ है। वो रसूल जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपे, उसकी निगाह से सैयदा के दिल के जज्बात कैसे छुप सकते थे। सरकार ने फरमाया, फातिमा हसन पर तवज्जे देना। आज तुझे ताज्जुब में मुब्तला करता है कि आखिर सारी तवज्जे आज हसन पर क्यों है। फरमाते वजह यह है कि जिब्रील आए थे और बता गए कि हुसैन वो हैं जिनकी औलाद में अइम्मा और इमाम पैदा होंगे, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक की औलाद में, इमाम बाकर हुसैन पाक की औलाद में, जाफर सादिक हुसैन पाक की औलाद में, मूसा काजिम हुसैन पाक की औलाद में, इमाम अली रजा हुसैन पाक की औलाद में, जनाब तकी नकी हसन अस्करी हुसैन पाक की औलाद में, अइम्मा हुसैन की औलाद में पैदा होंगे। ये जिब्रील ने बताया। और फिर जिब्रील ने कहा, आका हसन वो है जिसकी औलाद में एक शहजादा तशरीफ लाएगा। जो मकाम नबियों में अल्लाह ने आपको दिया है, वो मकाम वलियों में अल्लाह उसको देगा और उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। शुरू में जब मैं ये सुनने लगा ना तो मुझे अच्छा लगा कि यार अब इस जाहिल के मुंह से भी मतलब कि पंजतन पाक की मैं तारीफ सुन रहा हूँ। सुनता रहा एट द एंड वही हो गया। एक आके लगी है इनकी गौसे पाक के ऊपर। मैंने आपको बोला है ना, ये अल्लाह रसूल पंजतन पाक का अगर जिक्र करेंगे कभी भी, यानी कि जिक्र जब भी करेंगे ना, चाहे कुरान का करें चाहे अहले बैत का करें, यानी नबी और नबी के घराने का, जो एंड इनका होगा ना, एंडिंग पॉइंट होगा, बात ए से शुरू होगी और आके ख़त्म हो जाएगी गौसे पाक पे, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। उन्हीं पर जाकर इनकी बात ख़त्म होगी। मैंने आपको बताया कि ये खुदा बनाए बैठे हैं, रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। और इन्हीं लोगों की वजह से इस्लाम बदनाम है। आज लोग जो है हमारा मजाक उड़ाते हैं सब इन जाहिलों की वजह से, और उससे भी बड़े जाहिल वाक़े से ये भी कहते हैं कि चलो ये तो एक जाहिल है जो बता रहा है, बाकी जो हज़ारों लाखों जाहिल बैठे सुन रहे हैं वो उनको शर्म नहीं है। उनके घर कुरान जैसी अजीम किताब नहीं पढ़ी कि वो वहाँ से हक सच समझें और उनके बाद इन जाहिलों का मुंह तोड़ेंगे तुम गलत बताते फिर जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गंजू सरकार में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, चुम्मी वाली सरकार, किसिंग वाली सरकार मार्केट के अंदर आ गई है। आप इस वीडियो के अंदर मुलाहिजा कर सकते हैं। ये दरगाह जहानपुर जिला घोटकी सिंध में चुम्मी वाली सरकार के नाम से मशहूर है। चुम्मी दो और मन की मुरादें पूरी करो। आपको बताते चलें, चुम्मी सिर्फ नौजवान और खूबसूरत लड़के ही दे सकते हैं। लोगों की जहालत का आलम आप इस वीडियो से मुलाहिजा कर सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर आप देखें, एक शख्स चारपाई के ऊपर बैठा हुआ है और सब उसके इर्द गिर्द जमा है। जो नौजवान खूबसूरत लड़के हैं ये उनकी चुम्मी लेता है और उनकी मुरादें पूरी करता है। लोगों के अंदर जहालत कूट कूट के भरी हुई है। लोग पता नहीं किस तरीके से इन लोगों को तरजीह और बढ़ावा दे देते हैं और अपने आप को फितने के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों, आप चुम्मी वाली सरकार की ये वायरल वीडियो मुलाहिजा करें जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल है। अब ये जो खंजीर जैसी शक्ल वाला इंसान बैठा हुआ है ना, जो खुद को वली बोल रहा है या खुद को जो है वो अल्लाह का पीर बोल रहा है, नेक इंसान बोल रहा है, ये लानती इंसान नौजवान लड़कों की चुम्मियां लेता है और बोलता है कि जो भी तुम्हारी मुराद है दिल की, वो जितनी बड़ी अच्छी चुम्मी होगी उतनी जल्द तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। जितनी तुम्हारी मुश्किल मुराद है ना, उतनी मुश्किल और लंबी वाली चुम्मी तुमने देनी है, तुम्हारी चीज ख्वाहिश जो भी मन मुराद है पूरी हो जाएगी। लानत है तुम्हारी जिंदगी। मानो ना मानो, ये बंदा सारी जिंदगी पहले लोगों से ये करवाता रह गया होगा। सिर्फ चुम्मा चाटी नहीं, और भी बहुत कुछ करवाया इस बंदे ने। इस बंदे की शक्ल तो देखो, मनहूस। ऐसे बंदे के मुंह पे अगर तेजाब फेंक दिया जाए ना तो वो पता क्या होता है, वो मजीद निखर के सामने आ जाता है। कलर खुस रहा है ये कोई। एक रोज एक ईसाई ने ऐलान किया कि हमारे नबी मुर्दों को जिंदा करते थे। मुस्तफा जाने रहमत से कोई वाकया ऐसा नहीं हुआ किसी मुर्दे को जिंदा किया। ईसाई ऐलान करता था। गौसे आजम को जब यह खबर मिली कि एक ईसाई कहता है नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया,
और हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे। आप गए और जाने के बाद उस ईसाई से आपने फरमाया, ए ईसाई तू कहता है कि मेरे नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया? और हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया? कहा हाँ। कहा मैं नबी नहीं, मैं नबी का गुलाम, कई पुश्तों के बाद उनकी औलाद हूं। मैं नबी नहीं, मगर अगर मुर्दा जिंदा करना तेरे नजदीक सबसे बड़ा कमाल हो तो ले चलो, जिस मुर्दे को कहो मैं जिंदा करता हूं, मुझे ले चलो। वो ईसाई सोचने लगा कि अब इनसे कोई ताजा ताजा मुर्दा ना जिंदा कराया जाए, कोई बासी जो 100-200 बरस का हो चुका हो, जिसकी हड्डी का भी पता ना हो। गया एक पुरानी कब्र में खड़ा हो गया, गौसे आजम की तरफ इशारा किया, आप इसे जिंदा कर दीजिए। गौसे आजम फरमाते तू जानता था कि ये कौन है? कहा ये सब मैं नहीं जानता, मैं सुनता हूं कि मेरे इलाके की सबसे पुरानी कब्र है। गौसे आजम फरमाते ये अपने वक्त का कव्वाल है। क्या है? कव्वाल है। ये जिंदा तो हो ही जाएगा, तुम कहो तो कव्वाली पढ़ता हुआ उठे। और अच्छी बात है। आप करीब पहुंचे कब्र के, कहा तुम्हारे नबी जब मुर्दे को जिंदा करते थे तो क्या कहते थे? कहा हमारे नबी कहा करते थे कुम बिइज़्निल्लाह, ए मुर्दे जिंदा हो जा अल्लाह के हुक्म से। बस मुर्दा जिंदा हो जाता था। गौसे आजम कब्र के करीब खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद कब्र की तरफ निगाह डालते हैं, आपके चेहरे पर जलाल के आसार नमूदार होते हैं। कुम बिइज़्निल्लाह फरमाते हैं, कब्र नहीं शक होती, कुम बिइज़्निल्लाह, कब्र शक नहीं होती। गौसे आजम को जलाल आया, कब्र पर एक ठोकर मारी और कुम बिइज़्नी, मुर्दे जिंदा हो जा मेरे हुक्म से। कब्र फटती है, मुर्दा उठता है और कव्वाली पढ़ता हुआ गौसे आजम के कदमों पर निसार हो जाता है। मैंने आपको कहा था ना, ये गौसे पाक यानी कि अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह से भी बड़ा मकाम देते हैं। सबसे पहली बात, ये जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात के हवाले से बात करते हैं, देखें नबी पाक, देखें जितने भी अल्लाह ताला के नबी इस दुनिया में आए हैं ना, हर किसी को अल्लाह ताला ने ये जो पावर दी थी मौजज़ात की, ये हर किसी को डिफरेंट दी थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। क्या कभी किसी क्रिश्चियन ने ये कहा है? वो तो चलो नबी थे, मैं उनका उम्मती हूँ ईसा अलैहिस्सलाम का, और मैं तुम्हें चांद को 4 टुकड़े करके दिखाता हूँ या 2 करके दिखाता हूँ। इतना बड़ा दिल उनका नहीं है कि वो अल्लाह पर बहुत आन बांधे, नबी पाक पर बहुत आन बांधे, दीन इस्लाम को खराब करें। इतना बड़ा उनका जिगरा नहीं है, ये सिर्फ आपको इधर ही मिलेगा। अभी भी ऐसे लोगों को सुना जाए और इनको आशिक रसूल डिक्लेयर किया जाए और इनकी हिदायत की दुआएं की जाए, या आपने मुझे बताना है। तो खैर ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट्स में जरूर बताना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये वीडियोस जहाँ तक थी और वीडियोस को कंप्लीट देखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।